لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سر۔ جیسے طلوع آفتاب ہوتا ہے، آفتاب جیسے کائنات کو جھانکتا ہے، وہ اس کا جھانکنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے سارے اندھیرے مٹا دیتے ہیں۔ آپ آفتاب نبوت بن کے آئے، جیسے آفتاب جب طلوع ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے اندھیرے مٹا دیے، اور آپ وہ پیغام حق لے کے آئے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، جس کے نتیجے میں آپ قیامت کی صبح تک نبی بن کے آئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی نبی کو نبوت پر فائد نہیں کیا جانا، کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، کسی طرح کا ذلی ہو، بروزی ہو، عکسی ہو، کسی قسم کا کوئی نبی اب آنے والا نہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا، اس لیے کہ نبوت کے سارے کمالات آپ پر ختم ہو گئے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے سارے کمالات آپ پر ختم ہو گئے ہیں، اب ادنا کمال بھی ایسا باقی نہیں ہے کہ جس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے، ضرورت ہی نہیں ہے، سارے کمالات آپ پر ختم ہو گئے۔ تو آپ کو محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا۔ کائنات انسانی نے آپ کے شمائل بھی دیکھی، آپ کا ظاہری حسن و جمال بھی دیکھا، اور آپ کے خصائل و کمال بھی دیکھا، اور صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز نقل کر دی امت کو، پتہ چلے کہ محمد کا جمال کیسا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات ہے، چاند آب و تاب پر ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے، سرخ دھاریوں والی یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہا کہ ایسا حسین و جمیل سراپا سرخ چادر میں، میرون کلر کی چادر میں لپٹا ہوا، کہا کہ میری آنکھیں کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد کو دیکھتا ہوں، یہاں تک اس نتیجے پہ پہنچا کہ محمد جیسا حسن و جمال چاند کے پاس نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بیگمات مصر نے تو یوسف کی زلیخا دیکھی تھی، زلیخا کا یوسف دیکھا تھا کہ اس نے حسن جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتے تو اپنے کلیجے کاٹ لیتے۔ ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی بھی عضو کو دیکھتے، آپ کی انگلیاں دیکھتے تو دیکھتے چلے جاتے کہ آپ کی انگلیوں کی خوبصورتی کی انتہائی نہیں ہوتی تھی۔ اس کو کہتے جمال۔ حسن اور جمال میں فرق یہ ہے، حسن کہتے ہیں کہ ایک دم دیکھتے ایسی خوبصورتی کا آپ مبہوت ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس خوبصورتی کو دیکھتے رہیں تو ایک حد کے بعد وہ خوبصورتی ٹھہر جاتی ہے، اس کی انتہا ہو جاتی ہے، لمیٹڈ اس کی خوبصورتی۔ لیکن جمال اس کو کہتے ہیں آپ اس خوبصورتی کو دیکھتے جائیں، آپ جتنا اس کے اندر منمر ہوتے چلے جائیں گے اس کی خوبصورتی اتنی واضح ہوتی چلی جائے گی، آپ کی دیکھنے کی آنکھیں تھک جائیں گی، لیکن خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اسے تو اللہ نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور یحب الجمال، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے وہ اپنا جو جمال تھا، وہ گویا کہ جس طرح خود اجماع جمال تھا، ایسے اپنے نبی کو وہ جمال عطا کیا، اور جمال ایسا کہ صحابہ کہتے ہم دیکھتے جاتے تو نبی کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے صحابہ نے کبھی آنکھ بھر کے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کی اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جلال الہی کا وہ روب دبدبہ تھا، آنکھ بھر کے سوائے چند صحابہ کے، حدیث میں آتے چند صحابہ کے علاوہ کسی صحابی نے آپ کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہوتی تھی، تھوڑا سا دیکھا دیکھ نہیں پاتے تھے، نجات جھک جاتی تھی۔ ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا، یہ چند ایک صحابہ عشرہ مبشرہ تھے، ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے آنکھ بھر کے محمد کے چراپے کو دیکھ لیا، اس تصویر کو اپنے کیمروں کے اندر انہوں نے بند کر لیا اور امت کو اس کا سراپا دکھا دیا، ورنہ کسی کی تاب نہیں تھی کہ محمد کے چہروں کو دیکھ سکے۔